تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے؟ اتوار ہے. یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے؟ پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3,000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3,000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے. تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3,000 آدمی ایک حادثے میں اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وهو مکظوم. مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو. آج بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا حکم پر یا تو عمل نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایسوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو خود بھی حکم معلوم نہیں ہوتا، مستند نہیں ہوتے، پھر بحث بھی کرتے ہیں فضول. اگر کسی مستند عالم سے رابطہ کریں تو پھر اس کی رائے کو مانتے نہیں ہیں. بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک جامعۃ الرشید کے ایک مفتی ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بالوں کو کیا کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب تھے ینگ،
نوجوان مفتی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ 40 سال سے پہلے بلیک کلر لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے۔ فیس بک پر ہر آدمی فنٹر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اتنے الٹے الٹے کمنٹس کہ اس مفتی کو دیکھو بغیر دلیل کے مسئلہ بتا دیا اس نے، یہ 40 اور 40 کے بعد کا فرق کون سی حدیث سے نکالا ہے، یہ کون سی قرآن کی آیت سے نکالا ہے۔ بس انہی مفتیوں نے دین کو برباد کر دیا، انہی مفتیوں نے دین کو تباہ کر دیا۔ بہت زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان میں سے ہر شخص کیا بنا ہوا ہے بھائی، جب ایک ریلائبل ادارے کا ایک مستند عالم ہے، یا تو ہو نا کوئی بھی اٹھ کے پھینک رہا ہو، تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہوگا نا کہ بغیر دلیل کے 40 سے پہلے اور بعد کا فرق کر کے مسئلہ بتا دے۔ بعض دفعہ عالم کے پاس مسائل کا رش ہوتا ہے، وہ جواب کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی جاتی۔ اور جن کا مستقل کام ہوتا ہے نا مسائل بتانا، وہ یہ کر بھی نہیں سکتے، یہ تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے ہفتے میں ایک کلپ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آگ لگانی ہوتی ہے امت میں۔ جو صبح شام یہ کر رہے ہیں کام، تو اس کے لیے عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ ہے یا نہیں، اور دینی ادارے کا مستند ہونا بھی اچھی طرح پہلے تحقیق کرے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ تحقیق ہو گئی تو اب ہر مسئلے پر وہ دلیل بتاتا رہے گا، اس کا تو بیچارہ سارا دن ایک ہی مسئلے میں لگ جائے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کلینک میں کوئی مستند ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو آپ یہ تحقیق تو کرتے ہیں کہ یہ کسی اچھے ادارے سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آج کل کس ہاسپٹل میں ہو۔ وہ اگر کہ میں آنکھ خان میں سینئر ڈاکٹر ہوں، آپ آنکھ بند کر کے علاج کراتے ہو، یار ایک ریلائبل ادارہ ہے۔ اب وہ 24 گھنٹے پیشنٹ کو دوائیں دیتا رہے اور ان کی دلائی بھی بتاتا رہے کہ میں نے پیناڈول اس لیے دی ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس میں ایموکسل کا میں نے جو اضافہ کیا اس کی یہ وجہ ہے، اور آگمنٹن جو میں نہیں دے رہا اس کی یہ وجہ ہے۔ تھوڑے دن میں وہ ڈاکٹر بیزار آ جائے گا، وہ یہ کہے گا میں سارا دن 25-30 پیشنٹ کو میں نے دیکھنا ہے۔ لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین میں اور دنیا میں فرق ہے۔ دنیا میں تو ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، دین میں پوچھیں گے تاکہ کسی کی اندھی تقلید لازم نہ آئے۔ تو یاد رکھیں کچھ بیسک مسائل ہیں اسلام کے، موٹے موٹے مسائل ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے، ان میں تو دلیل بھی پوچھی جائے گی، اور جو اجماع سے ہٹ کر بات کرے گا اس پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ مسائل ہیں پیچیدہ، ان میں صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہر مسئلے کی دلیل نہیں بتاتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور فتاویٰ بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مسئلہ بتایا چلو پتلی گلی سے نکلو۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابہ تھے، آج کے لوگوں کو صحابہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ صحابہ تھے، لیکن اس دور میں گمراہ لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود تھے۔ یہ اسلاف کا دور تھا، معتزلی بھی تھے، خوارج بھی تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جن پر دوسرے صحابہ نے اعتماد کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ تو اسی طرح آج بھی درجنوں فرقے ہیں، لیکن اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چند دفعہ کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے۔ یہ چند دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ نے کوئی بہت مشکل کام نہیں رکھا ہے یہ، اور یہ سب کر رہے ہیں، اعتماد کی بنیاد پر فالو کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث اگر اہل حدیث عالم کو فالو کر رہا ہے، اعتماد کی بیس پہ فالو کر رہا ہے۔ ہر مسئلے کی نہ اہل حدیث عالم دلیل بتاتے ہیں، اور اگر دلیل بھی بتاتے ہیں تو ادھوری، پوری کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ پوری دلیل اگر آپ بتائیں گے نا تو اس طرف کی بھی اور پھر اس طرف کی بھی، پھر دونوں طرف کی دلیلوں کے بعد کس مفتی نے، کس مجتہد نے کس رائے کو کن ترجیحی بنیادوں پہ فالو کیا، وہ تمام دلائل آنے چاہیے۔ ایک مسئلہ بتانے میں کم سے کم 24 گھنٹے لگیں گے، اور پھر بھی مستفتی کنفیوز ہو کے جائے گا، وہ ایک رائے لے کے نہیں جائے گا، وہ کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی رائے صحیح ہے اور کس کی رائے غلط ہے، نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا۔ تو فروعی اختلافی مسائل میں جس پر اعتماد ہو، ہاں اعتماد جلدی قائم نہ کریں۔ تو میں وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے پہلے کالا رنگ لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے۔ فیس بک پہ کمنٹس کی بھرمار، یہ مفتیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہے، ان مفتیوں کو دیکھو، حدیث کا حوالہ نہیں دیا کوئی، حدیث ہر مسئلے پہ حدیث تلاش کرنا،
ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا انسان کے پرلے درجے کے جاہل اور ایک نمبر کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کروڑوں مسائل، کیونکہ یہی لوگوں کا سرمایہ ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں گائے باغ، بس اور تو کوئی کچھ تھا نہیں. کوئی گاڑیوں کو شو روم ہو کسی کے پاس، کوئی ہوائی جہاز کی کمپنی کا مالک ہو، ایسا تو تھا نہیں. تو زمین سب سے بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے باغ پہ محنت کی. جب باغ پک کے تیار ہو گیا تو اترانے لگے لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہنے لگے ہم کل اسے ضرور بھی ضرور فصل کاٹیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا. اللہ کے نام کو درمیان سے ہٹا دیا کہ بھی اللہ نے اگر چاہا. کیونکہ لبرل آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. جو بے دین لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو ہر درمیان میں کیوں لے کر آئے. دیکھو پہلے لوگوں میں منافقت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو درمیان میں لانے کا مطلب کیا ہے. ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ کہنے میں. بھائی وہ باغ والوں نے کہا کل ہم باغ کاٹیں گے ضرور، قسم اٹھا کے کہا ہم ضرور کاٹیں گے. یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا. اور بڑی سزا ملی کہ وہ باغ پر کوئی مصیبت آئی اور باغ تباہ ہو گیا. انہیں احساس ہوا کہ ہم اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ باغ ہمارا تباہی سے بچ جاتا. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا سا لفظ اگر اللہ نے چاہا تو یہ اگر چھوٹ بھی گیا تھا کسی سے، ہم تو دن رات ہماری زبان سے چھوٹ جاتا ہے نا. ارے بھائی ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، میں چوتھی شادی کروں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب یہ سزا تھوڑی ملتی ہے کہ پچھلی 3 بھی مر گئیں. مجھ سے ہو جاتا ہے اس طرح کی، ہو سکتا ہے ہو گئی ہوں، انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہوں میں. لیکن اتنی بڑی سزا تھوڑی ملتی ہے. آپ سے یہ مثال دے رہا ہوں بھائی، اس کو سیریس نہ لیں. تو آپ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے انشاءاللہ، ابھی آپ کا بہترین انڈوں کا کاروبار تھا، انڈوں پہ بات آئی نا تو انڈوں کا کاروبار تھا. آپ نے کہا کل میں شہد کا بھی شروع کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تو ایسا تو نہیں ہوتا کل انڈوں کا بھی سارا برباد ہو گیا. تو یہ ورڈ بذات خود تو کوئی یعنی اللہ اس اتنا سا لفظ چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا دے گا کسی قوم کو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اصل میں یہ وہ والا انشاءاللہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں صبح و شام. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ صبح و شام 25,000 دفعہ، صبح کرونا سے بچنے کے لیے، شام کو 25,000 دفعہ شوگر سے بچنے کے لیے پڑھ لیا ہم نے. یہ وہ کلمہ ہے جو ابو جہل کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکل رہا تھا. آپ کے چچا ابو طالب کی زبان سے آخر وقت تک نہیں نکلا. حالانکہ اسلام کو ساری زندگی سپورٹ کیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سپورٹ کیا، کلمہ نہیں نکالا زبان سے. دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رو رہے ہیں پڑھ لیں نہ، کیونکہ یہ وہ والا کلمہ تھا جس کے معنی اور مفہوم سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی غلامی کے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب سب ایک طرف، یا تو ہوتا نا اللہ بھی غلامی کے لائق ہے تو یار چلو تھوڑی اس کی کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی کر لیں گے. جیسے ہندو کہتے ہیں اگر ہم اتنے سارے بھگوان ہیں ہمارے تو ایک اللہ بھی ہو گیا، چلو مسلمانوں. تبھی ہندو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، داتا دربار کے مزار پہ بھی. اور وہ کہہ رہے ہیں یار جب اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت سے کچھ ہو سکتا ہے تو جہاں 38,000 بت ہیں خدا ہیں تو 2-4 مسلمانوں کے بھی اس میں بزرگ لے آؤ. تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ الہ اللہ، الہ کون ہے؟ اللہ ہے. نا 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 نا، لا الہ کا مطلب کوئی بھی خدا ہے ہی نہیں، یعنی غلامی کے لائق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اس کا مطلب بھائی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ یہ تو پوری یعنی آپ کی پورا صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح، ہر چیز چینج ہو گئی آپ کی، سارے کانسیپٹ آپ کے چینج ہو گئے. غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ دلیل نہیں پوچھتا. سب سے پہلی ڈیفینیشن غلام کی ہے. کوئی نوکر ہو، باس نے اس گھنٹی بجائی، وہ آیا، سر آپ نے کہا چائے چاہیے، آپ باس تھے، آپ نے کہا چائے چاہیے، ایک دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا ہے سر دیکھیں دودھ پتی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کیفین، سلیمان احمد صاحب نے ایک ورک شاپ کروائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ کیفین صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ. کبھی دیکھا آپ نے کہ سر یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نا، اور آپ نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے چائے پی ہے، آپ پھر چائے منگوا رہے ہیں مجھ سے، تو یہ چلے گا؟ یہ نوکر ہے، غلام نہیں ہے. غلام نوکر سے اور نیچے کی چیز ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اور یہ سرونٹ ہے، یہ غلام تھوڑی ہے. تو وہ دلیل وہ تھپڑ لگائے گا، بولے گا تجھے میں نے دودھ پتی کا بولا ہے اور تیری وجہ سے ہی بولا ہے
میں نے 2 دودھ پتی اس لیے بولی ہے کہ ایک دودھ پتی تو میں ویسے پیتا ہوں اور ایک اس لیے کہ تو جو ٹینشن دے گا نا اس ٹینشن کے لیے میں الگ سے اضافی منگوا رہا ہوں. تو غلام کا مطلب ہے کہ رب نے جو کہہ دیا لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے. جاوید احمد غامدی صاحب کے بہت سارے اسلام کے حکام کی لاجک ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا, تو انہوں نے اسلام کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا ایکچولی کر کے. ایکچولی یہ جنت جو ہے نا یہ یہی جنت ہے. حوریں کہاں ہیں جی؟ حوریں بھی یہی عورتیں حوریں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار کوئی مشک و عنبر کی الگ سے بھی اللہ نے کوئی عورتیں بنائی ہوں گی, کیونکہ سائنسدان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ الگ سے بھی. وہ تو جتنا سائنٹیفک باتیں آپ کریں گے لوگ مانیں گے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی میرے کہنے سے مانو نا, سائنسدان نہ بولے میں کہہ رہا ہوں تو مانو. مجھ سے بڑا زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ خبر بھی تو ایک دلیل ہوتی ہے. سچے آدمی کا کسی بات کی خبر دینا یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہر چیز سائنسدانوں سے تھوڑی پوچھی جاتی ہے. تو آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, کسی نے آ کے بتایا اور بتایا کہ ہم نے ان کو دفنا بھی دیا ہے, لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ڈاکٹر تو نہیں مانے گا, نہ عدالت مانے گی, لیکن آپ مانو گے نا. آپ بولو گے بھائی ڈاکٹری رپورٹ عدالت کے لیے دلیل ہوگی, میرے لیے میرے ماموں نے کی خبر میرے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے کہ انہوں نے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سائنسی دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن ہمارے لیے اللہ کا کہہ دینا کافی ہے, چاہے وہ سائنس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو وہ ابو لہب, ابو طالب, ابو جہل یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انہوں نے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا نا, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم. آج ہمیں سے کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو, آپ کھجانا شروع کر دیتے ہو, تو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا سستی کی وجہ سے ہے. آپ مانتے ہو لا الہ الا اللہ, بھائی ہر وقت تھوڑی پڑھا جاتا ہے یار. ابھی میرے اور بہت سارے کام ہیں, آپ نے مجھے تسبیح دے کے بٹھا دیا لا الہ الا اللہ پڑھو. ابو جہل سے ایک دفعہ پوری زندگی نہیں نکلا زبان سے, صحیح ہے نا, ہمیشہ کی جہنم میں. اور ہم سے ہو سکتا ہے 100 دفعہ کہلوایا جائے اور ہم 99 دفعہ نہ پڑھیں, لیکن ہمیں وہ سزا نہیں ملے گی, کیونکہ ہمارا انکار کرنا اس بیس پہ نہیں ہے جس بیس پہ ابو جہل نے انکار کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا انکار اس بیس پہ نہیں ہے. ہم تو مانتے ہیں, ہم تو انکار تو نہیں کر رہے, پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں نا, کہ بھائی شیخ صاحب نے کہا تھا لا الہ الا اللہ صبح پڑھنا ہے, آپ نہیں پڑھ کے آئے. کیوں نہیں پڑھا؟ سر مجھے نیند آ رہی تھی, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. تو تھپڑ لگے گا ایک, جہنم میں بھی نہیں جاؤ گے, بس زیادہ سے زیادہ کلمے کی تسبیح چھوٹنے کا گناہ ملے گا آپ کو. تو یہ جو انشاءاللہ تھا نا, اب جو اس قوم ان باغ والوں کو کہا گیا کہ انشاءاللہ کہو, انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے کہ یہ وہ تگڑا انشاءاللہ تھا جس کا مطلب وہ سمجھتے تھے. اور ہم جو صبح شام انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, وہ ہوا, اس کا وزن ہوا سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو انشاءاللہ تھا نا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اللہ نے چاہا تو ہم کل باغ کاٹیں گے. نہیں آئی بات. اب میں اس کو ذرا آج کے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک پلاٹ نکل آیا, بھائی قراندازی میں آپ کے نام ہو گیا اور کروڑوں روپے کا پلاٹ تھا, لیکن کوئی لینڈ مافیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو پلاٹ الاٹ ہوگا, ورنہ پورے ڈاکومنٹس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی, اس کے ہاتھ. تو جب آپ سب سے پہلے تو اس کے پاس جاؤ گے, سر میرا یہ پلاٹ نکلا ہے, ایسے بات کرو گے نا, اور ساری رات آپ کو پلاٹ سے زیادہ اس آدمی کے خواب آئیں گے کہ سر سے کل میں ملوں گا کیسے, کیونکہ وہ چاہے گا تو یہ ملے گا, وہ نہیں چاہے گا تو کخ بھی میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. رات بھر آپ کی نیند میں یہی, یار اس کو پلاٹ گیا ایک طرف, بلکہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ پلاٹ میرے نام نہیں بھی نکلا تو جس کا نکلا ہوگا نا وہ بھی میرے نام ہو جائے گا. میرے نام پلاٹ نکلنا ضروری ہے بھی نہیں, اتنی پاور ہے اس کو. تو اب آپ پلاٹ سے زیادہ کس کو فوکس کرو گے؟ اس آدمی کو فوکس کرو. اور جب پلاٹ آپ کے نام نکلے گا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا. مٹھائی کے بغیر اگر آپ چلے گئے تو وہ بڑی صلواتیں سننے کو ملیں گی آپ کو, یار ہم نے تمہیں دیا اور مٹھائی ہمارا حصہ نہیں دے رہے. اور مٹھائی کا مطلب مٹھائی نہیں ہوتا, جتنی پلاٹ کی قیمت ہے اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. اگر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو مٹھائی کتنے کی ہوگی؟ کم سے کم 2-4 لاکھ روپے کی مٹھائی ہوگی اس میں. 1 ارب کا پلاٹ ہے تو 2-4 کروڑ کی مٹھائی ہوگی. وہ مٹھائی تو ایک لیبل ہے. تو اب جب ان باغ والوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ باغ کا پھل ہم کل کاٹیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ کے بغیر تمہیں یہ باغ کا پھل نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے,
تمہاری اپنی محنت کا رزلٹ نہیں ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے. اور جب کسی کا احسان ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں, تو اس کے حقوق